بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ویکسینز کے بارے میں نئی اپڈیٹس یا جو نئی پیش رفت ہو رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ساری کمپنیاں اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کورونا وائرس کے خلاف کامیاب ویکسین بنائی جائے تاکہ اس کے وبا پہ قابو پایا جا سکے۔ اب 100 سے زیادہ جو کمپنیاں ہیں یا لیبارٹریاں ہیں وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ ویکسین بنائی جائے، لیکن 13 ایسی ہیں جن کو انسانوں میں تجربہ کرنے کی اجازت ملی ہے۔ یعنی اس سے جو پہلے سٹیجز ہیں جو جانوروں پہ تجربے کرتے ہیں اور پری کلینیکل سیفٹی ٹیسٹس کرتے ہیں، یعنی جو انسانوں سے پہلے جو اس ویکسین کو دیکھتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے اور ایفیکٹو بھی ہے، وہ کلینیکل ٹرائل جنہوں نے کمپلیٹ کر لی ہیں اور انسانوں پہ جن کو ابھی تجربہ کرنے کی اجازت ملی ہے وہ کوئی 13 ہے۔ اب جو 13 ہیں وہ بھی انسانوں پہ جب پھر تجربے ہوتے ہیں پھر ان کے مختلف فیزز ہوتے ہیں، یعنی کلینیکل ٹرائل کے مختلف فیزز ہیں اور 4 فیزز ہیں اس میں۔ ایک پہلے والا جو ہے فیز 1 اسے کہتے ہیں، اس میں تھوڑے سے لوگوں پہ یہ ویکسین ٹیسٹ کی جاتی ہے اور اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے، تجربہ کیا جاتا ہے، اور اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ محفوظ بھی ہے، اور پھر اس کی ڈوز دیکھی جاتی ہے، یعنی اس کی مقدار کہ مناسب مقدار کون سی ہے، اور آہستہ آہستہ اس مقدار کو بڑھائی جاتی ہے جہاں پہ وہ محفوظ ہو اور میکسیمم ڈوز دے سکے۔ اور دوسرا اس کا ایفیکیسی یعنی اس کا ایفیکٹ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی خلاف جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں وہ ایک خاص مقدار میں بن سکے۔ تو یہ تو ہو گیا یہ فیز 1 میں۔ پھر فیز 2 میں یہ کرتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں اس تجربے میں، اور پھر فیز 3 کلینیکل ٹرائل ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے اور اس ویکسین کا تجربہ کیا جاتا ہے، اور اس کا پھر ڈیٹا یعنی جو ریزلٹس ہوتے ہیں اور اس کی فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں کہ یہ کامیاب ہے۔ تو اس وقت جو کلینیکل فیز 3 میں بہت تھوڑے ان میں سے جو انسانوں میں ویکسین کے تجربے ہو رہے ہیں وہ پہنچے ہیں۔ تو ابھی جو 24 جون کو جو ایک انسانوں پہ یہ کلینیکل فیز 3 ٹرائل میں جو ویکسین والا گروپ پہنچا ہے وہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں جینر انسٹیٹیوٹ کے نام سے ادارہ ہے، تو برطانیہ میں۔ انہوں نے جو یہ ویکسین بنائی ہے وہ اب انسانوں میں کلینیکل فیز 3 ٹرائل میں چلے گئے ہیں۔ اب اس ویکسین کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کس قسم کا ویکسین ہے، کیونکہ ویکسین کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف طریقوں سے ویکسین کام کرتا ہے۔ کسی میں مردہ وائرس سے ویکسین بنایا جاتا ہے اور وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنتی ہیں۔ کچھ ہیں وہ جینیٹیکلی انجینئرڈ ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں ان کو وائرس کو ماڈیفائی کر دیا جاتا ہے، یعنی اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے پھر اس سے ویکسین بنائی جاتی ہے۔ اب یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی جینر انسٹیٹیوٹ والوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے زکام کا یعنی کامن کولڈ کا جو وائرس ہے وہ کمزور کیا گیا، ویک کیا گیا، یعنی ماڈیفائی کیا گیا، اس کو تبدیل کیا گیا، اور اس کے علاوہ نان ریپلیکیٹنگ ہے، یعنی کمزور ہے اور نان ریپلیکیٹنگ ہے، وہ ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا، اور زکام والا عام وائرس ہے، اسی کورونا وائرس کی فیملی میں سے ہے، تو وہ جو ہے ایڈینو وائرس اس کا نام ہے۔ اب وائرس یہ والا بے ضرر قسم کا وائرس لیا ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ آج کل کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے وہ جو وائرس کے اوپر ڈنڈیاں سے لگی ہوتی ہیں جیسے اسپائک پروٹینز کہتے ہیں، وہ اس کی لگا دی گئی ہیں اس کے ساتھ لیبارٹری میں۔ اب یہ والا وائرس جس کے ساتھ اسپائک پروٹین یہ کورونا وائرس جو وبا پھیلا رہا ہے وہ والی ہوں گی، اور زکام والا عام کمزور اور نان ریپلیکیٹنگ یعنی جو ملٹیپلائی نہیں ہوگا وہ والا وائرس ملا کے یہ ان کو ویکسین بنا کے انہوں نے انجیکٹ کرنا ہے انسانوں میں۔ پہلے تجربے ہو چکے ہیں، اب کلینیکل فیز 3 میں زیادہ لوگوں میں انجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ تو وہ جب اندر باڈی میں جائے گا تو ہمارے جو سیلز ہیں وہ اس اسپائک پروٹین جو کورونا وائرس کا ہے، یہ جو بیماری پھیلا رہا ہے، اس کے خلاف ہمارا جو امیون سسٹم ہے، مدافعتی نظام ہے، وہ ایکٹیویٹ ہوگا، حرکت میں آئے گا، اور اس کے خلاف مدافعتی جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ بنائے گا۔ اب آئندہ کے لیے جو اصل میں کورونا وائرس آئے گا تو یہ جو اسپائک پروٹین کے خلاف اینٹی باڈیز بنی ہیں، مدافعت بنی ہے باڈی میں، تو یہ اینٹی باڈیز
وہ اصل والے کورونا وائرس کے یہ جو ڈنڈیا ہوتی ہے، اسپائک پروٹینز ہوتی ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. تو یہی جو اسپائک پروٹین ہوتی ہے یہی اصل میں ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں اس میں خاص قسم کے گیٹ ہوتے ہیں جنہیں ریسیپٹرز کہتے ہیں، ACE2 ریسیپٹرز. تو وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، پھر یہ وائرس جو ہے نا داخل ہو سکتا ہے سیلز کے اندر. تو یہ جب اینٹی باڈیز بنی ہوگی پہلے سے جو اصل کورونا وائرس ہوگا تو اس کا جو اسپائک پروٹین ہے اس کے ساتھ اینٹی باڈیز اٹیچ ہو جائیں گی. تو یہ ہمارے سیلز کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہو سکے گا، تو وائرس اندر داخل نہیں ہو سکے گا سیلز میں. تو یہ تو اس کا طریقہ کار ہو گیا، میکانزم ہو گیا کہ یہ جو وائرس ہے یعنی اس کو ماڈیفائی کیا گیا ہے، اور دوسرا وائرس یعنی جو زکام والا وائرس ہے اس کے ساتھ یہ کورونا وائرس جو اصل میں وبا پھیلا رہا ہے اس کی اسپائک پروٹین کو اٹیچ کی گئی ہیں اور وہ انجیکٹ کر رہے ہیں. اب اس کے کس سٹیج پہ یہ پہنچے ہیں؟ کلینکل فیز 3 ٹرائل میں یہ پہنچے ہیں، اور اب انہوں نے یہ فیز 2 ملکوں میں یہ کر رہے ہیں. ایک برازیل ہے، کیونکہ برازیل امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ کورونا وائرس کے کیسز ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں. تو وہاں پہ یہ ان کا معاہدہ ہوا ہے، وہاں کی ایک یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کی، اور ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا برطانیہ والوں کی آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اور وہاں پہ یہ لوگ جو ہے 2000 لوگوں کو یہ ویکسین انہوں نے شروع کر دی ہے، اور 2000 لوگوں کو یہ ویکسین دیں گے. اور یہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز یعنی ڈاکٹرز ہو گئے، نرسیں ہو گئی، پیرامیڈیکل سٹاف ہو گیا، ان کو یہ ویکسین شروع میں یہ مرحلے میں 2000 لوگوں کو برازیل میں دیں گے، اور اس میں پھر یہ اینٹی باڈیز دیکھیں گے اور اس کا ایفیکٹ دیکھیں گے، اس کی سیفٹی دیکھیں گے. اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے ایک یونیورسٹی ہے جس سے وٹ واٹرز رینڈ یونیورسٹی اسے کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے، اور اس میں ویکسینالوجی کی پروفیسر ہیں شبیر مہدی. وہ اس کو دیکھیں گے اس ویکسین کی جو ٹرائل ہے اور اسٹڈی ہے اور تجربہ ہے ساؤتھ افریقہ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ ساؤتھ افریقہ میں اس کا تجربہ کیا جائے گا. اس ویکسین کا جو آکسفورڈ یونیورسٹی جینر انسٹیٹیوٹ میں بنائی گئی ہے، اور وہاں پہ بہت سارے لوگوں پہ تجربہ کر کے اس کی ایفیکیسی اور اس کی سیفٹی دیکھی جائے گی. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی جینر انسٹیٹیوٹ یہ یعنی یہ امید کر رہے ہیں کہ اس سال کے آخر تک یہ اس ویکسین کو اویلیبل کر دیں گے عام عوام کے لیے، یہ ان کا کہنا ہے. اور اس ویکسین کا جو نام ہے وہ چارڈیکس 1nCoV-19 ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کمپنی ہے، دوائیوں کی جو کمپنی ہے، فارماسیوٹیکل کمپنی، اس کا نام ہے ایسٹرازینیکا کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا. تو وہ پھر یہ جو ہے ان کو لائسنس دیا ہے، اور وہ لائسنس یعنی تجربہ یہ کریں گے، بنائیں گے، پھر وہ ایسٹرازینیکا جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے وہ پھر بنائے گی. تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ ویکسین جو ہے وہ اپنا جو ڈیزائرڈ آؤٹ کم ہے، یعنی جو وہ چاہ رہے ہیں اس سے کہ یہ اینٹی باڈیز بنے اور آئندہ کے کورونا وائرس کے اٹیک سے لوگوں کو اس کی بیماری سے محفوظ رکھ سکیں گے. اور اس سال کے آخر تک یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ اویلیبل ہو جائے گی یہ ویکسین. امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی. اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.